السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. ہمیشہ کی طرح آج بھی 3-4 موضوعات پر بات ہوگی. سب سے پہلے چین پر. کل نیو یارک ٹائمز نے ایک چینی پروفیسروں کے ساتھ انٹرویو والا ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے چینی سینٹرلائزڈ نظام کی بہت زیادہ سپورٹ کی ہے. اس پر بات ہوگی. دوسرے نمبر پر امریکہ کے بارے میں کرونا وائرس کے بارے میں جو نئی ویو پوری دنیا میں آئی ہے دوسری دفعہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات. اور تیسرے نمبر پر پاکستان، لینڈ مافیا اور سیاست کی باتیں. اور آخر میں ایک انڈین آئی ٹی گریجویٹ جس نے آرگینک فارمنگ سے کروڑوں روپیہ کمایا اور کما رہا ہے. سب سے پہلے چین، جہاں چین اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی ڈسکشن کا مرکز بنا ہوا ہے مختلف اعتبار سے. ایک تو چین کی ایکسپینشنلسٹ پالیسیز، دوسرا چین کا نئی سپر پاور بننے کی خواہش، اور تیسرا چین کا صدر جی جو لائف ٹائم کے لیے صدر بن گئے ہیں ان کے نظام پر بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو نیو یارک ٹائمز نے کل چینی پروفیسروں سے اس سلسلے میں بات کی اور ایک یہ اسٹیٹس اسکول آف تھاٹ ہے جس کے مطابق اتھارٹی سینٹرلائزڈ ہونی چاہیے اگر آپ اکنامک ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں اور سوشل انٹیگریٹی چاہتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف سینٹرل حکومت کے ڈنڈے سے آ سکتی ہے. اور ہانگ کانگ کے بارے میں بھی ان پروفیسروں کا خیال ہے کہ بالکل چین کے اقدامات درست ہیں. اور انہوں نے ایک بہت زبردست پروفیسر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ دراصل امریکہ میں رول آف لا ہے، ہمارے یہاں رول بائی لا ہے. تو مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی کہ چلیں یہ کسی طرف تو ہے نا، امریکہ میں قانون کی حکمرانی ہے اینڈ چین میں قانون کے ساتھ حکمرانی ہے، اور پاکستان میں قانون کے بیونڈ حکمرانی ہے، ہوا میں کوئی بھی قانون نہیں. وہ لوگ اکثر جنگل کا قانون کہتے ہیں. او بابا جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، پاکستان میں بیونڈ قانون حکمرانی ہے. تو وہ مضمون بہت دلچسپ ہے، ضرور نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھیں. اور آنے والے دنوں میں چین کا جو دنیا پر تسلط جمانے کی خواہش ہے وہ آپ بڑی اچھے طریقے سے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے چینی عوام کو بھی مینٹلی کنونس کر رہے ہیں. وہی بات جو میں کہتا تھا کہ آپ ان کو حقوق دے دیں، آپ ان کو بنیادی حقوق کے علاوہ انصاف کا اچھا نظام دے دیں. اور یہ جیسے پریزیڈنٹ جی نے آتے ہی کرپشن پر پھانسیاں لگائی تھیں، یہ سارے سلسلے ختم کر دیں، ان میں پیٹریوٹزم کی اسپرٹ پیدا کریں. اور پھر آپ دیکھیں دمادم مست قلندر 1.5 ارب کی آبادی ہے اور ان کو بہت اچھا ٹرین کیا گیا ہے. میں کوئی 2 سال 2007 اور 2008 میں چین آتا جاتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کے اندر جو میں نے انفراسٹرکچر پوڈونگ جو نیا شنگھائی ہے، بیجنگ ہے، شینجن ہے، جو میں نے یہ انفراسٹرکچر دیکھا ہے وہ امریکہ سے کہیں بہتر ہے. لائک یہ جو نیو یارک بوسٹ کرتے ہیں اپنے اسکائی اسکریپرز کا، یہ تو اب آلموسٹ ہر بڑے چینی شہر میں اس طرح کے اسکائی اسکریپرز ہیں. تو انہوں نے یہ اپنی شو بازی بھی برقرار رکھی، مادہ پرستی میں بھی ایکسلنس دکھا دی، فلسفے میں بھی اب وہ سینٹرل گورنمنٹ کی باتیں کرنے لگ پڑے. میں یہاں بتا دوں دراصل ڈیموکریسی میں بھی ریپبلکن اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بالکل یہی ہے. ریپبلکنز یا ٹوریز کنزرویٹیوز کا بھی سینٹرل اتھارٹی والا ہے.
گو کہ مارگریٹ تھیچر نے کچھ پرائیویٹائزیشن کی تھی جو کہ کنزرویٹیو تھیم کے کچھ باہر کی باتیں تھیں. بہرکیف ریپبلکنز خاص طور پہ صدر ٹرمپ کا جو نظام ہے وہ یہی ہے. میں کل ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا میرے شام کے روحانیت پر وی لاگ پر، جس میں میں نے فیئر آف دا انون پر ڈسکشن کی تھی. ایک شخص نے لکھا تھا، تو آپ نے تو بولا ہے کہ فیئر آف گاڈ اونلی، تو آپ تو ٹرمپ کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے. تو مجھے بہت ہنسی آئی کہ مے بی آئی ہیو اے لو فار ٹرمپ. یو سی، اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ میں ڈرتا تو نہیں جس وجہ سے میں نے ڈی پی لگائی ہے. میں تو ان ویلاگس میں بھی کھل کر امریکہ کے بارے میں، امریکی حکومت کے بارے میں بات کرتا ہوں. جیسے امریکہ کا گولان ہائٹس کو ریکگنائز کرنا تھا. آج بھی مجھے کوئی ویڈیو لنک یورپین یونین والا بھجوا رہا تھا، جہاں برسلز میں ان سب یورپین یونین نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. 67 وار کے بعد جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ان کو کیسے ریکگنائز اسرائیلی سوورینٹی کے طور پہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا میں تو بڑا اوپن آدمی ہوں. واقعی میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. اور دوسرا، مجھے آپ کو نمبر بنانے کی بالکل کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. بابا، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اپنے دل کی بات کرتا ہوں. ہاں، مجھے جو امریکہ میں بہت زیادہ پسند چیز ہے وہ امریکی آزادیاں ہیں. آج تک 4 سال میں مجھے کسی امریکی پولیس والے نے یا اتھارٹی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں، کاغذات دکھائیں کیا ہے. اگر میں بائی دا لا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے سے متھا مارے یا اس طرح کا کوئی کرتا پھرے. نمبر 2 یہ ہے، جہاں تک ٹرمپ کی بات رہی تو جی میں ڈیموکریٹ سے بہت شدید تنگ ہوں. جتنے زیادہ بدماش ڈیموکریٹس ہیں، جتنا زیادہ فراڈ ڈیموکریٹس نے کیا ہے، یہ کلنٹن آرگنائزیشن، یہ فنڈنگز، اوباما گیٹ، یہ سوائے ان کو کھانے پینے کے فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا ہے ڈیموکریٹس نے. ہاں، ریپبلکنز نے ایٹ لیسٹ، اگر حملے ریپبلکنز نے ورڈ پہ کیے ہیں، ویسے تو وہ بھی اوباما نے کم نہیں کی، تو ایٹ لیسٹ ریپبلکنز نے سینٹرل اتھارٹی کے تھرو کچھ دیا تو صحیح، ان ٹرمز آف بیٹر اکنامک کنڈیشنز یا ان ٹرمز آف بیٹر سوشل ارینجمنٹس. یہ تو نہیں نہ ہوا کہ ٹولوں میں لوگ اکٹھے ہو گئے. اب آپ دیکھیں، کل ادھر نیو جرسی میں ڈنکنز میں ایک شخص کو پکڑا گیا who spit in the coffee. ٹھیک ہے نا جی. تو یو ہیو ٹو گو بائی، ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں تو بیونڈ لا ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو اس لحاظ سے یس، چائنا کامیاب ہو رہا ہے. مارکسسٹ بھی آزادیوں پر بلیو کرتے تھے اور لیبر کو بادشاہ بناتے تھے، لیکن مارکسسٹ کو بھی فالو نہیں کیا گیا. اس لیے بنیادی طور پر چائنا کا ڈکٹیٹوریل ماڈل اور یہاں امریکہ کا ڈیموکریسی میں ریپبلکنز کا ماڈل بالکل ایک ہی ہیں. دونوں سینٹرل اتھارٹیز پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ بولنے کی آزادیاں امریکہ میں بہت زیادہ ہیں. امریکہ لبرٹی پہ، فریڈمز پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہے، جس سے کچھ ڈس انٹیگریشن تو ضرور ہوتی ہے، کچھ فساد تو ضرور برپا ہوتا ہے، لیکن اس سے کوالٹی آف تھنکنگ ضرور آتی ہے اور اس سے معاملات اگلے انسانی ارتقاء کی طرف ضرور جاتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے مضمون پر، امریکہ میں کرونا وائرس پہ. صدر ٹرمپ کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں سیکنڈ ویو جو کرونا وائرس کی ہے اس سلسلے میں. ویسے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اس میں 2 چیزیں جو میں نے آبزرو ادھر نیو جرسی کی حد تک کی ہے کہ ایک تو لوگوں نے بہت اچھا بیہیو کیا ہے کوارنٹائن میں اور ان آئسولیشن میں اور ان معاملات میں. میں نے دیکھا ہے کہ بلکہ جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں، دے لو ورکنگ آن لائن فرام دیئر ہومز.
اور جہاں میں نے اوپن بھی پارٹیز میں دیکھا ہے. میں حالانکہ خود جیسے کہ میں آپ کے ساتھ روزویلٹ پارک سے بات کر رہا ہوں، تو میں نارملی پارک میں جب ہوتا ہوں تو میں یہ ماسک نہیں ویئر کرتا. تو اس حساب سے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو ڈیورنگ واک یا اس پارک میں یا تقریبات میں بھی ماسک پہنے دیکھا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یس، امریکہ نے اسے بہت اچھا کنٹرول کیا ہے. گو کہ ٹرمپ کو بلیم کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ فل مرفی جون سا گورنر ہے نیو جرسی کا، اب اس بیچارے پہ کاروباری لوگ جون سے ہیں انہوں نے اتنی زیادہ چڑھائی کی ہوئی ہے. آپ وہ جم والے دیکھیں، ٹوٹل بدماشی ان جم والوں کی. حالانکہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو ایروسولز ہوتے ہیں اس کے یہ انڈور ایئر میں سسپینڈڈ رہتے ہیں انلیس کہ آپ فلٹرز لگائیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ کچھ خاص طور پہ فلٹرز ہوتے ہیں، یا آپ کھڑکیاں کھلی رکھیں. آپ نئے جمز اس ڈیزائن کے بنا سکتے ہیں کہ جہاں آپ یہ میئرز لے سکتے ہیں کہ جو سسپینڈڈ وائرس کے پارٹیکلز ان دا ایئر ہیں ان کو بھی کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے. آج ہی میں بورس جانسن کا دیکھ رہا تھا کہ میئرز اگر ان کیس آف سیکنڈ ویو تو وہ تو بڑی ڈریکونین ہیں، اور شاید وہ اگر ہو گئیں اور اگر لندن میں یہ ویو آتی ہے تو شاید لندن میں تو داخلہ ہی آنے جانے پہ بالکل پابندی لگ جائے. اور اسی طرح یہ آئسولیشن کا، کوارنٹائن کا معاملات بہت بگڑتے جا رہے ہیں. ویکسین کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکالا گیا. بلینز آف ڈالرز امریکہ میں بھی لگ گیا ہے، لیکن امریکہ میں کیونکہ ایف ڈی اے بہت سخت ہے، کلینکل ٹرائلز پہ کچھ ریلیکسیشنز امریکہ نے، ایف ڈی اے نے بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود 3-4 مہینے تک کوئی ریزلٹس نہیں آئیں گے. انڈیا جہاں اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، انڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ویکسین 2-3 مہینے میں آ جائے. بہرکیف امریکہ میں ابھی دیر سے ہے. تیسرا موضوع پاکستان پر، جہاں 2 حوالے سے میں بات کروں گا. ایک جو گانا فوج لائی ہے کو کشمیر واپس لینے کے لیے، اب اس پہ جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں فوج کے لیے یہ بہت بےزتی کا مقام ہے، بےشرمی، بےزتی. اب آپ میں دیکھیں، اسی میں آپ کو فرق بتاتا ہوں پاکستان کا اور چین کا اتھارٹیرین رول کا. چین نے اتھارٹیرین رول میں عوام کو لے کر ساتھ چلی، رشوت اور بدماشی سے دور رہی، ان کو حب الوطنی کی طرف لگایا اور ان کو انڈیا کی طبیعت ٹھیک کر کے دکھایا. جناب اس طرح ہوتا ہے، آپ گیدر اراؤنڈ لوگوں کو کرتے ہیں. اس طرح نہیں آپ کر سکتے کہ جناب صاحب وہ آپ جنرل رانی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور ادھر ایسٹ پاکستان فال کر گیا. ٹھیک ہے جی، اور ہر جگہ آپ مار کھا رہے ہیں، بینڈ باجے میں، پراپرٹیوں میں آپ لگے ہوئے ہیں. ہر تیسرے دن کوئی جنرل سے 3-4 ارب وہ دیتا ہے، پتہ لگتا ہے یار اس نے 100-200 ارب کمایا تھا. میرے دوست انڈیا سے روی آج ہی ایک گل بخاری کی ٹویٹ کا مجھے تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں وہ کوئی پی ایچ ڈی کسی پاکستانی سیکیورٹی گارڈ نے کر لی، تو وہ دیکھیں اب بیچارے نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے. تو مجھے وہی وہ ممی ڈیڈی، وہی گل بخاری بھی وہی خاتونیں جو میں کہتا تھا کالج ڈیز میں، وہ کتا جو مرا سا وہ خارش زدہ جاتا تھا، ہائے ہاؤ کیوٹ ڈاگ. ٹھیک ہے نا جی. اور تو میں نے روی کو کہا کہ یہ گل بخاری لوگ ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس کا باپ جنرل ہوتا تھا، فوج میں نکال دیا گیا تھا، مر گیا، اللہ مغفرت کریں. تو انہوں نے ہی یہ بیٹ مین اور آرڈرلیز اور اس طرح کی تمیز دی تھی جس کا تعلیم سے تعلق نہیں تھا. بیٹ مین بھی چاہے ایم اے پاس ہو، کرنل صاحب ایف اے پاس ہوں. تو یہ تعلیم کا اس چیز سے کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں تو جی آپ گورنر جنرل ہونے چاہیے. وہ تعلیم ہم نے بالکل پاکستان میں لیا ہی تعلیم کو غلط ہے.
لہٰذا ہم بھگت رہے ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کوئی بھی پاکستانی یونیورسٹی کی ڈگری یو ایس میں ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے بابا آپ کی ٹیچنگ فیکلٹیز ہی نہیں ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو آپ جعلی ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس بابا جی نے جو پی ایچ ڈی لی ہے وہ جعلی ہے، وہ بیچارے نے شاید محنت کی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس کا اس چیز سے تعلق کوئی نہیں ہے کہ سوسائٹی پی ایچ ڈی کے لیے اب جون سا ہے نا بابا جی کو ایس ایچ او لگا دے یا ڈپٹی کمشنر لگا دے، یہ اس سے ڈفرینٹ ہے۔ وہی بات سینٹرل اتھارٹیز والی، گوئنگ بائی دا لا یا رول آف لا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، میرے دوست عارف انصاری صاحب کراچی میں جو رہتے ہیں وہ بڑا درد رکھتے ہیں انسانوں کا، تو انہوں نے کوئی ایک دو چیزیں بہت دلچسپ مجھے بتائیں، جو میں اکثر اس طرح کی چیزیں میرے لیے سرپرائز تو نہیں ہوتی ہیں۔ لائک ایک انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بتایا، چیئرمین جو ادھر ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، اس نے کہا کہ وہ جو چیئرمین صاحب ہے نا، وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو کمیٹی ہے نا، اس میں جتنے بھی عہدیداران ہیں ان سے 3,000 اور سے 8,000 روپیہ کٹوتی کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیوں؟ ملازمین نے پوچھا یار ہم تو پہلے ہی بڑے غریب ہیں۔ تو وہ اس لیے کٹوتی ہو رہی ہے جناب کہ کوئی ان کا لینڈ گریبر سینٹرل کا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے وہ نیب کی کسٹڈی میں ہے، تو نیب والے کوئی 30-40 کروڑ مانگ رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے، تو وہ 30-40 کروڑ جناب صاحب آپ کی تنخواہوں سے اکٹھا کرنا ہے۔ 2021 میں ہم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 2021 ایئر، ٹھیک ہے جی۔ اور جنرل باجوہ اپنے آپ کو بڑا تر سمجھتا ہے، 30 مار خان سمجھتا ہے کہ بہت جی پاکستان کو پتہ نہیں اس نے کیا بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں اتنی سادہ سی بات، آپ دیکھیں یہ سسٹم آپریٹ کیسے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا بیونڈ لا، یہ بیونڈ لا گئے ہوئے ہیں، یہ بیونڈ لا جانے کی ایگزامپل ہے جناب صاحب۔ وہ 3-4 ہزار روپے ملازموں سے کاٹ کے وہ ایک بدماش نے انہی کے جو سینٹرل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لینڈ گریبنگ کی، وہ نیب کے آیا، نیب نے کہا جی چلو، یہ ایک بیونڈ لا سرکل چلا ہوا ہے، جو میں کہتا ہوں بلیک اکانومی از ڈبل دا سائز۔ وہ میرے بلکہ وہ جو کمپلیننٹ ہے اس نے کمپلینٹ ڈی جی اینٹی کرپشن کو کی ہوئی ہے پہلے۔ وہ کہہ رہا تھا کل مجھے کہ چوہان صاحب میں مزید کمپلینٹ کر دیتا ہوں، وہ جو گوہر نفیس ہے پنجاب میں، یہ 10 بلین ٹری سونامی جون سی ہے، اور میری اقرار الحسن یا اس کے جو چمچے چماٹے ادھر بڑی سوشل میڈیا پر اس کی حمایت کرتے ہیں، ان سے درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی آپ اپنا وہ چماٹے کو کہیں کہ وہ 10 بلین ذرا درخت گنے، یا جتنے بھی انہوں نے کلیم کرتے ہیں کہ لگائے ہیں، وہ اربوں روپے کا حساب ذرا۔ وہ اے آر وائی نے تو، میں ایک اور ٹویٹ دیکھ رہا تھا، 28,000 روپیہ لوگوں سے گائے کے قربانی میں حصے کا لے کر ان کو بو مارتا بد رنگ گوشت پارسل کر کے بھیج دیا۔ لو مرو۔ اچھا سلمان کو ٹویٹ کی ایئر بائی والے کو، ان کو انہوں نے کہا جی جاؤ جاؤ دفعہ ہو، ہم سے دور رہو، بیونڈ لا۔ اور ہم بڑے خوش ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جون سا پاگل ہے وہ بجلی کا بل بھی دے گا، وہ ساری چیزیں دے گا، ٹیکس ویکس دے گا، اور جو وہ دوسرے ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ اچھا جی وہ یہ تو بہت آسان ہے، مطلب آپ اپنا وہ جو میٹر ریڈر ہے اس سے مل جائیں، موج کریں، کوئی آپ کو بل نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ ایک سارا فراڈ کا سرکس۔ وہ انصاری صاحب بلکہ دوسری بات یہ بتا رہے تھے کہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جون سی ہے، ایم ڈی اے، اس کے بھی ملازمین جون سے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے، جبکہ ایم ڈی اے میں جن لوگوں نے بدماشی کی، جن لوگوں نے بدماشی سے کمایا ہے، وہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو۔ وہ فراڈیے ایک انور کوئی بتا رہے تھے، وہ سارے جون سے ہیں جناب، اپنے بزنسز کر رہے ہیں، جنہوں نے اربوں روپیہ اس سے کمایا۔ یہی رہا، اور انوار کے چماٹے سارے چپاٹو جتنے ہیں، کیا کرے آدمی ادھر۔ میں نے کوئی اپنی
وراثتی زمین بیچ کر کچھ پوسٹ آفس سوسائٹی میں پلاٹس کراچی لیے تھے. وہ ہمارے ایک سہیل صاحب ہیں کراچی، بیچارے وہ لگے رہتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اس کے لیے. وہ جی ادھر لوگوں نے وہ جعلی گوٹھ آباد قائم کر کے، ٹھیک ہے جی، جعلی وہ مر گئے وہ شازد شمون، ان لوگوں نے سندیں دے دیں اور جناب صاحب ادھر کوارٹر بنے ہوئے ہیں. کوئی بودر نہیں ہے. وہ کہتے جائیں جی آپ، ہر کوئی نیا بندہ آئے گا وہ اپنا شیئر لے لے گا حصوں پہ. جیسے میں نے کہا تھا کہ بابا ان کی تنخواہیں بیوروکریٹس کی بند کریں، ختم کریں. بیونڈ لو جب معاملہ چلا گیا ہے، ٹکے ٹھسے پہ چل رہا ہے، مکے پہ، زور پہ، بندوق پہ، تو کیا فائدہ. آخری ٹاپک ایک انڈیا کے نوجوان کی کہانی آج میں پڑھ رہا تھا ایک انڈین ویب سائٹ پہ کہ اس نے وہ آئی ٹی گریجویٹ تھا لیکن ہی پکڈ اپ 10 ایئرس بیک انٹرپرینورشپ میں. اس نے ایکسل کیا. ان اپنی زمینوں سے شروع ہوا آرگینک فارمنگ پہ، یہ ہلدی اور باقی سبزیاں وغیرہ اور فارمنگ آرگینک شروع کر دی، اور اب وہ بہت لیڈنگ ایکسپورٹر ہے ان چیزوں میں، اور اس نے کروڑوں روپیہ اس سے کمایا. اس سے ہمیشہ مجھے اپنے پیداوار والے آصف شریف صاحب دوست یاد آ جاتے ہیں. وہ کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ کسی طرح آرگینک فارمنگ کا پاکستان میں بھی یوتھ میں ٹرینڈ ڈالا جائے. یہ چیز امریکہ میں اب بڑی پریشان کن ہوتی جا رہی ہے کہ کارپوریٹس اب فارم لینڈز لے رہی ہیں کیونکہ لوگ اربن لائف میں آ گئے، ان فارمز سے دوڑے. میں خود بلکہ فارمز کے لیے والنٹیئر کرتا ہوتا ہوں. ایک ووفرز آرگنائزیشن ہے جس کا میں ممبر ہوں، جو آرگینک فارمنگ کو سپورٹ کرتی ہے، اور ہم ایز اے لیبر وہاں جاتے ہیں. ہمیں 4-5 گھنٹے کام کا کہا جاتا ہے، کوئی 4-5 دن ہفتے میں، اور وہ ہمیں 3 ٹائم کھانا بھی دیتے ہیں اور رہائش بھی دیتے ہیں. مجھے وہ اس لیے پسند ہے کہ میں اس سے ذرا اپنے یہ سیر سپاٹا کافی ساری چیزیں، سٹیز، شہر، گاؤں، ریاستیں دیکھ لیتا ہوں. تو میں بھی اس کا ممبر ہوں. تو میں یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہوتے ہیں، جیسے انصاری صاحب نے کہا کہ رات کا آپ کا ویلاگ تو بہت اچھا تھا فیئر کے بارے میں کہ کوئی فیئر نہ رکھیں. تو یہ روزگار کا فیئر جون سا ہے، وہ بابا روزگار کے 100 طریقے ہیں انصاری صاحب. سوچیں انٹرپرینور 100 طریقے ہیں. یہ سارے جو صرف اور صرف جن کے پاس آئیڈیاز تھے آج امریکہ کے ارب پتی ہیں جناب. آئیڈیاز کاؤنٹ کرتے ہیں، نہ انویسٹمنٹ کاؤنٹ کرتی ہے اور نہ کوئی باپ دادا کی جائیداد کاؤنٹ کرتی ہے جناب. آپ نے صرف سوچنا صحیح ہے اور آپ نے قدم صحیح اٹھانا ہے. جیسے کل مجھے نیت کے بارے میں کوئی بندہ پوچھ رہا تھا تو کہ جی اگر عمل ہی کورسپونڈنگ نہیں ہے، میں اس کو کہہ رہا تھا بے وقوف آدمی، عمل سے ہی تو نیت کا پتہ لگتا ہے. دیکھیں آپ نے جیسے مینزریا ہے، ٹھیک ہے نا جی، گلٹی مائنڈ، جیسے کہ تو اسی طرح بالکل نیت آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی نیت بہت اچھی ہو، بھاڑ میں گئی. یار یہ نیت کوئی ہوا میں ہے؟ نیت تو ایکشنز میں ہوتی ہے، ڈیڈز میں ہوتی ہے. اس الو کے پٹے کتے کو کینی حرام زادے نے مار دیے 22 کروڑ لوگ زندہ، اور کہا جا رہا ہے جی نیت بہت اچھی ہے. تو خدا نہ ان باتوں کو سمجھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دے کر آپ کا پیدا کیا ہے، یہ یاد رکھیں. کل بلکہ بہت اچھا کامنٹ میرے روحانیت پر ویلاگ پہ ہمارے طاہر رضا نقوی ہیں، بلکہ میں کئی دفعہ سوچا کہ کسی اس طرح کے شخص کو اپنے ساتھ پالیٹکس پر پاکستان سے جوائن کرواؤں ڈسکشن میں، لیکن وہ پاکستان کے وہی حالات، وہ ہر کوئی بیچارہ کھڈے میں چھپ کر بیٹھا ہے کہ وہ یار ISI اٹھا رہی ہے، فلاں لوگ اٹھا رہے ہیں. تو اب بہت ہی حالات خراب ہو گئے ہیں. تو بہرحال یہ سارے ہماری وجہ سے ہوئے ہیں. اس میں صرف اور صرف 22 کروڑ کا قصور ہے. کل میں نے کہا تھا کہ جی آپ کے لیے بہت آسان ہے فوج سے جان چھڑوانا، اگر آپ اپنی سیاستدانوں سے سپورٹ کھینچ لیں
تو کل جناب کوئی 20-30 پٹواریوں نے مجھے ٹویٹر پہ انفالو کر دیا. یہ نتیجہ نکلا میرا گائیڈ کرنے کا. تو آپ چمٹے رہیں جی، ان کو چومیں چاٹیں جو مرضی کریں، آپ کو مبارک. ٹھیک ہے جی، شام تک کے وی لاگ تک اجازت. اللہ نے کے